تو روح و روانم یادت آرام جانم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے کہ جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو ہم سب کے لیے رہے ہیں. سامعین اکرام، اس وقت ہم قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی نشریات جو کہ آج یکم ذیقعدہ ہے اور آج کے دن شہزادی معصوم قم فاطمہ کبریٰ کی ولادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے آج ہم خاص طور پہ خصوصی ٹرانزیشن اس حوالے سے لے کے حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں. اور آپ کا میزبان حسن آفتی کا سلام قبول کیجیے. اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ قبلہ و کعبہ مولانا زاہد حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں. قبلہ اس سے پہلے قم میں تھے اور قم کے بعد پھر 1995 میں قبلہ مشہد پہنچے اور وہاں مدرسہ آیت اللہ آقا خوئی سے منسلک ہو گئے اور کئی سال تک وہاں اس مدرسے کے وائس پرنسپل رہے. اور آپ نے قرآن تفسیر قرآن پہ بے شمار کام کیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور، اس موقع پہ آج کے دن کے حوالے سے، چونکہ آج بڑی خوشی کا دن ہے اور قائم ٹی وی کی جانب سے اور ہم سب کی جانب سے ہم تمام مومنین کو آج کے دن کے حوالے سے بی بی کی آمد کی خوشی کے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی قبلہ کی طرف چلتے ہیں چند سوالات لے کے. قبلہ، آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائیں. آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج بی بی کی ولادت ہے، تو اس سلسلے میں کچھ آپ گفتگو آغاز کریں، پھر کچھ سوالات لے کے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. تمام تر تعریفیں پروردگار کی ذات کے لیے کہ جو لائق ہے اور برتر ہے، تمام تر حمد و ثنا کے لیے، اور تمام تر بے بہا اور بے کراں درود و صلوات ہوں 1,24,000 انبیاء، بالخصوص ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی خاندان عصمت و طیب و طاہرین پر. میں سب سے پہلے قائم ٹی وی کینیڈا جو عرصے دراز سے اپنے اس تمام مخلصانہ کاوشوں کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کی معارف کو اور ان کے تعلیمات کو دنیا جہاں بالخصوص مومنین کے دل میں اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے تمام اراکین حسن صابر صاحب آپ کی خدمت میں، اور محترم برادر گرامی سید خاور صاحب کی خدمت میں دل کی گہرائی سے، اور جو سامعین ناظرین ہیں ان کے لیے ولادت باسعادت فاطمہ معصومہ کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہ قم کی مناسبت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضور، یہ فرمائیے گا، ہم پہلا سوال آپ سے یہ کر لیتے ہیں کہ یہ بتائیے آج کے حوالے سے جو کہ ولادت ہے معصوم قم کی، تو ہمارے ناظرین کے تھوڑا سا یہ فرمائیے گا کہ بی بی کے ولادت کی تاریخ کیا ہے، کون سا مہینہ تھا، ہجری کیا تھی، اور کہاں پہ، کس مقام پہ، کس شہر میں، کس ملک میں ان کی ولادت ہوئی؟ جی جناب، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اس مناسبت پر اور خاندان عصمت و طہارت کی وہ چشم چراغ کہ جو یکم ذیقعدہ سن 153 ہجری میں مدینہ منورہ اور خاندان و گہوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہاں پیدا ہوئی، اور آپ بچپن سے ہی اس گھرانے کے اندر نہایت قابل احترام فرزندوں میں سے تھیں. اور یقیناً اہل بیت کی گھرانے کے اندر بہت کم ایسی بے نظیر عصمت و طہارت کی پری خواتین نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے عصمت کی مالکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد اگر کوئی منزل اور مقام پایا ہے کہ جس میں انہوں نے بالکل اپنی والدہ ماجدہ کی طرح ولایت اہل بیت اور اس کی معرفت سے سرشار ہو کر وہ مقام منزلت پایا ہے. ان میں سے ایک حضرت فاطمہ معصومہ ہیں کہ جو اس گھرانے کے اندر متولد تھیں، اور مدینہ منورہ کے اندر جب متولد ہو گئیں تو پورے خاندان اور مدینہ کے رہنے والوں کے لیے یہ امید کی کرن
जाग उठी कि यकीनन हमें एक मुहद्दिसा खातून इसी घराने से ही सानी मिलेंगी कि जिससे हम अहले बैत के अहादीस से मुअत्तर होते रहेंगे उसकी खुशबू से। माशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यानी इस तरीके से उनकी विलादत हुई और काफ़ी नामों के हवाले से भी यही है ना कि ख़ानदान इस्मत व तहारत में मनसूस मिनल्लाह उन्होंने ही इनके नाम मुबारक को तयीन किया और ये उस घराने के अंदर इमामत के साए में पलती रही। माशाल्लाह। हुज़ूर थोड़ा सा ये भी फरमाइएगा कि आपकी वालिदा माजिदा का इसमें गिरामी क्या था और वो किसकी बेटी थी और किस कबीले से ताल्लुक़ था, ज़रा से इस पर बताइए। जहाँ इस सिलसिले में आपने अच्छा सवाल किया ना कि यानी खुद बीबी फातिमा मासूमा करीमा अहले बैत जिस घराने में मुतवल्लिद हुई, आपके वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम थे और आपकी वालिदा गिरामी का नाम नजमा खातून है। और नजमा खातून बहुत यानी तारीख़ी हवाले से खुद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नजमा खातून हमारे घराने के अंदर एक ऐसी अजीम खातून हैं कि जिनके बत्न मुतहर से पाक व पाकिज़ा तय्यब फ़र्ज़ंद हमारे ख़ानदान के लिए मुतवल्लिद हुए। जी माशाल्लाह। और यकीनन ये एक सिलसिला आपको हमारा अक़ीदा है कि जब हम कभी भी ज़ियारत पढ़ते हैं और ज़ियारत के कलमात ये हैं कि वो पाक व पाकिज़ा तय्यब ज़ात हैं कि ऐसी माओं से मुतवल्लिद होते हैं कि जिनका बतन मुतहर पाक व पाकिज़ा था और किसी भी नजासत और रिजिस को और किसी पर कोई इजाज़त नहीं थी कि उन तलब व दस्तरीज से हासिल कर सकें। यानी उस पाक खानवादे से आपका ताल्लुक़ और उसी घराने में मुतवल्लिद हुई और यकीनन दोनों तरफ से कि एक तो इमामत का घराना है वालिद साहब के सुल्ब से और वालिद गिरामी के नस्ल से भी जनाब आप इस तरीके से पलती भी आ रही हैं, तो उसमें भी आकर के आपसे यही तवक्कुह की जा सकती थी ना कि इन दोनों ख़ानदान के इम्तिज़ाज से जो तरबियत हो सकती है उस तरबियत के नतीजे में जो हमें गौहर और गौहर गिरानमाया कोई शख्सियत अगर मिल सकती है तो वो इसी घराने से हमें मिल सकती है। تو روح